اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ سے بے بہا گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں، اس سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے۔ جزاک اللہ۔ بہت گزارش ہے کہ سبسکرائب ضرور کر لیں، آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ پیارے بہن بھائیوں، آج میں آپ کو وٹامن ڈی کی کمی کی علامات اور اس علاج کے بارے میں بتاؤں گا۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، وٹامن ڈی ایک نہایت اہم وٹامن ہے، جسمانی افعال کی بہتر کارکردگی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ہڈیوں کی صحت کو بہتر بناتا ہے، انہیں مضبوط کرتا ہے۔ وٹامن ڈی کی کمی کی علامات دنیا بھر میں لوگوں کو متاثر کرتی ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق دنیا میں تقریباً 13% لوگوں کو وٹامن ڈی کی کمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس وٹامن کی کمی واقع ہونے سے ہڈیوں سمیت بہت سی بیماریوں خطرات بڑھ جاتے ہیں، جبکہ جسم کو کئی نیوٹریشنز اور منرلز کو جذب کرنے میں مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ اگر کسی شخص میں وٹامن ڈی کی کمی واقع ہو جائے تو اسے مختلف علامات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، ایسا کہ چڑچڑا پن، ڈپریشن، تھکاوٹ، کمر درد، جوڑوں کے مسائل، پٹھوں کا درد یا کمزوری اور بالوں کا گرنا شامل ہے۔ اس کے علاوہ وٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے مدافعاتی نظام کمزور ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے موسمی بیماریاں فوراً لاحق ہو جاتی ہیں، جبکہ کوئی بیماری اگر لاحق جائے تو اس سے نجات حاصل کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ وٹامن ڈی حاصل کرنے کے سب سے بہترین ذریعہ سورج ہے، لیکن مصروف تر زندگی کی وجہ سے دھوپ میں کچھ وقت کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ علاوہ برف باری والے علاقوں میں رہنے والوں کے لیے بھی سورج سے وٹامن ڈی حاصل کرنا ممکن نہیں ہوتا، اس لیے وٹامن ڈی کی کمی کو دور کرنے کے لیے ایسی غذاؤں کا استعمال کرنا چاہیے جن میں وٹامن ڈی بھرپور پایا جاتا ہو۔ آپ اس وٹامن کی کمی کو پورا کرنے کے لیے مندرجہ ذیل جو کہ میں بتا رہا ہوں غذاؤں کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ مچھلی کا استعمال کر سکتے ہیں، انڈے کی زردی بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور روغن ماہی اور گائے کی کلیجی اور دودھ، مختلف قسم کے سپلیمنٹ، فورٹیفائڈ غذائیں، جھینگے، سویا ملک، جوسز اور مشرومز شامل ہیں۔ پیارے بہن بھائیوں، ان 11 اشیاء میں بھرپور وٹامن ڈی پایا جاتا ہے، جیسے کہ مچھلی کے استعمال سے وٹامن ڈی حاصل ہو سکتا ہے، اور مچھلی کی کوئی بھی قسم آپ استعمال کر سکتے ہیں، تاہم دوسری مچھلیوں کی نسبت چربی والی مچھلی کا استعمال زیادہ مفید ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ سالم ٹونا اور میکرل مچھلی کو بھی متوازن مقدار میں استعمال کر سکتے ہیں۔ مچھلی سے نہ صرف وٹامن ڈی حاصل کیا جا سکتا ہے، بلکہ یہ اومیگا 3 فیٹی ایسڈ کا بھی بہترین ذریعہ ہے، جو کہ جسم کا مدافعاتی نظام مضبوط بنا کر اسے توانائی فراہم کرتی ہے۔ انڈے کی زردی میں بہت سے اہم منرلز، وٹامنز، نیوٹرنٹس اور اینٹی آکسیڈنٹ پائے جاتے ہیں، جو انہیں سب سے صحت مند غذا بناتے ہیں، لیکن کچھ لوگ غلط فہمی کی وجہ سے انڈے کی زردی کو استعمال نہیں کرنے سے گریز کرتے ہیں، جبکہ اس کے برعکس انڈے کی زردی وٹامن ڈی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، جس میں وٹامن ڈی کی مقدار متوازن کرنے کے لیے ہر روز انڈے کی زردی استعمال کی جا سکتی ہے۔ روغن ماہی میرے پیارے بہن بھائیوں، مچھلی کے جگر کے تیل کو کہا جاتا ہے۔ اس کے کیپسول بھی مارکیٹ میں دستیاب ہوتے ہیں۔ اگر یہ کیپسول استعمال کیے جائیں تو وٹامن ڈی کی وافر مقدار ان میں پائی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ مردانہ کمزوری جیسے مسائل کے خطراتوں کو بھی یہ کم کرتا ہے، جبکہ جسم میں کی مقدار متوازن ہونے سے ایسے مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ اس لیے وٹامن ڈی کو مردانہ کمزوری کا علاج بھی سمجھا جاتا ہے۔ گائے کی کلیجی، کچھ لوگوں کو کلیجی کا ذائقہ پسند نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے وہ اسے استعمال نہیں کرتے، لیکن وٹامن ڈی کی علامات کے شکار افراد کے لیے گائے کی کلیجی کا استعمال نہایت ہی ضروری ہے، کیونکہ اس کلیجی میں وٹامن ڈی کافی مقدار میں پائی جاتی ہے، اور وٹامن ڈی کا ایک بہترین ذریعہ دودھ بھی ہے۔ اور مارکیٹ میں مختلف قسم کے وٹامن ڈی کی کمی دور کرنے کے لیے سپلیمنٹ بھی
दस्तयाब हैं। अगर जिनका बाकायदगी से इस्तेमाल किया जाए तो विटामिन डी की कमी को पूरा किया जा सकता है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, झींगे के अंदर भी विटामिन डी की काफी मकदार पाई जाती है। अगर आप मछली इस्तेमाल करने से इस्तेनाब करते हैं तो आप झींगे की कुछ मकदार भी इस्तेमाल करके विटामिन डी हासिल कर सकते हैं। सोया मिल्क, अगर आप दूध और उससे बनी हुई अशिया इस्तेमाल नहीं कर सकते तो सोया मिल्क जो आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकता है, क्योंकि सोया मिल्क में विटामिन डी की काफी मकदार होती है। जब जिस्म को सोया मिल्क जैसी से विटामिन डी हासिल होता है तो वो कैल्शियम को जब्त करने में मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता, जिससे हड्डियों की मजबूती में इजाफा होना शुरू हो जाता है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, आप विटामिन डी हासिल करने के लिए मशरूम्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। विटामिन डी की कमी के ये इलाज अगर आपके लिए मौसर साबित ना हो तो आप किसी जनरल फिजिशियन से फौरी तौर पे राब्ता करें। मेरे प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक ताला आपको सेहत और ईमान वाली जिंदगी अता फरमाए, आमीन।